لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودلالة على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بر محمد و آل محمد. ایام فاطمیہ علیہ السلام کی مناسبت پر مجالس کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، انشاءاللہ یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، مگر آپ کی خدمت میں یہ میری اس ایام کی آخری حاضری ہے. خدا انشاءاللہ ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خوش نصیبی ہے ہماری کہ بی بی کا پاک ذکر اور ہماری گنہگار زبان. اگر خداوند عالم کی توفیق نہ ہوتی تو یقین جانے ہم فرش عذاب پر نہ آ سکتے. ہم دور سے بھی بیٹھ کر بیوی کے ذکر سے فائدہ نہ اٹھا سکتے. واقعاً شاعر نے کیا خوب کہا ہے: جائے بہشت ہے بی بی بطول کی مجلس، عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے. جہاں والوں کو ہے جنت کی تلاش مگر، جہاں والوں کو ہے جنت کی تلاش مگر، بطول والوں کو جنت تلاش کرتی ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. ان مجالس کے سلسلوں میں ہمارا عنوان گفتگو تھا حیات طیبہ. سورہ نحل کی آیہ کریمہ جسے مسلسل تلاوت کیا کرتا ہوں. خداوند عالم کا ارشاد ہے: جو بھی عمل علیکم السلام جو بھی عمل صالح انجام دے گا، مرد ہو یا عورت، اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو خدا ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں اسے حیات طیبہ عطا کرے گا، اور آخرت میں قیامت میں اپنے اعمال سے بہتر اجر انہیں عطا فرمائے گا. حیات طیبہ اسی دنیا میں، اسی زندگی میں ہمیں اپنی زندگی کو حیات طیبہ پاک زندگی بنانا ہے. اور اس کے بارے میں عرض کیا معصومین کی سیرت کی روشنی میں، خاص کر شہزادی کونین کی سیرت کو نظر میں رکھتے ہوئے کیسے ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اور نہ صرف اپنی زندگی کو، اپنے بال بچوں کی زندگی کو پاک زندگی بنائیں. حیات طیبہ یعنی توحید والی زندگی، حیات طیبہ یعنی ایمان اور عمل صالح والی زندگی، حیات طیبہ یعنی توفیقات سے بھری ہوئی زندگی، حیات طیبہ کہ قرآن مجید کی آیت سے ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. خداوند عالم نے کلمہ طیبہ کی اور اس کی تفسیر ہے حیات طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے، اور جس کی صفات
ہم نے عرض کیا، میں بات کو جوڑنے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم نے عرض کیا کہ حیات طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح، شجر طیبہ وہ ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط، یعنی ایمان کی جڑیں مضبوط ہو انسان کی زندگی میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے دین کے ساتھ، دینداری کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، شجر طیبہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہو۔ مومن کی زندگی میں، حیات طیبہ میں ہمیشہ رشد و ترقی ہونا چاہیے۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا کل حین، ہمیشہ شجر طیبہ جس طرح پھل دیتا ہے، حیات طیبہ جس کی ہو، جس کی زندگی پاکیزہ ہو، وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ خدمت رسانی، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ حیات طیبہ کا ایک جز ہے، بالکل آج کل کے مزاج کے خلاف۔ کلچر تو یہ ہو گیا ہے نا، میں عرض کر چکا ہوں، مفصل بحث کر چکا ہوں، کلچر تو یہ بن گیا ہے نا، لوگ خدمت لینا چاہتے ہیں، خدمت دینا نہیں چاہتے ہیں، جبکہ شہزادی کی سیرت ہمیں کچھ اور پیغام دیتی ہے، بی بی زہرا کی سیرت ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ بھئی کہیں دنیا میں دیکھا ہے کسی خاتون نے اپنی نوکرانی کے ساتھ کام بانٹ دیا ہو؟ یہ تو بی بی زہرا کی سیرت میں ملتا ہے، فضہ ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم خدمت کرو گی، ایک دن میں خدمت دوں گی۔ بی بی زہرا کی سیرت یہ ہے۔ حیات طیبہ پاک زندگی ہم اور آپ بنائیں، دیندار زندگی ہم اور آپ خود اپنے بال بچوں کی زندگی کو بہتر بنائیں، اور صرف اور بنا لینا، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لینا صرف یہی کافی نہیں ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد مشکل تو اب شروع ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا میں مال کما لینا یہ کوئی ہنر نہیں ہے، اس مال کو محفوظ رکھنا، چور اچکا نہ آئے، کوئی لوٹ نہ لے، اس سے بچائے رکھنا، یہ بھی تو ایک کام ہے نا۔ ورنہ پتا چلا اتنا کمایا اور ایک رات میں سب لوٹ لیا گیا، خالی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ دنیا میں دیکھے ہیں نا ایسے، کروڑ پتی تھے روڑ پتی ہو گئے۔ بھئی مال کو بچانا، اور جو سرمایہ جتنا زیادہ قیمتی ہوگا اس کی حفاظت بھی تو زیادہ کرنا ہے۔ سب سے بڑی دولت جو ہمارے دامن میں ہے وہ ہے دین، دینداری، اہل بیت کی محبت، ان کے راستے پر چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ اگر یہ ہم سے چھین لیا گیا تو کیا بچے گا ہماری زندگی میں؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں الفقر الموت الاحمر، فقیری، غریبی، فقر و فاقہ لال موت ہے۔ موت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لال موت میدان جنگ میں لہو لہان ہو کر جو اس دنیا سے جائے لال موت، اور جو اپنے بستر بیماری پہ دنیا سے جائے اسے سیاہ موت کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں لال موت یعنی سخت موت، انسان زخمی ہو کر اپنے خون میں خون آلود ہو کر اس دنیا سے جائے، سخت موت ہے نا۔ مولا فرماتے ہیں فقر اور فاقہ لال موت کی طرح ہے۔ سوال کیا گیا مولا کیا اس فقر کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس درہم و دینار نہ ہو، وہ فقیری؟ انسان کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، وہ فقیری؟ امام نے کہا نہیں نہیں، میں اس غربت کی بات نہیں کر رہا، ولیکن الفقر من الدین، اس فقیری کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کے پاس دین کی دولت نہ ہو۔ حقیقت میں وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے، وہ لٹا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس کے پاس دین نہیں ہے۔ اب عزیزو، علماء فرماتے ہیں
کہ جس طرح کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا فقیر بنے، کوئی مالدار باپ کبھی یہ چاہے گا کہ اس کا بیٹا فقیر ہو، محتاج ہو، غریب ہو، ایک پائی پائی کا محتاج ہو، ہرگز نہیں چاہے گا۔ بلکہ اس کے برعکس دنیا میں واحد وہ شخصیت ہے جو انسان کے لیے یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے 2 قدم آگے بڑھے۔ یہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف باپ ہے۔ کوئی دوست نہیں چاہے گا، بھائی نہیں چاہے گا، رشتہ دار نہیں چاہے گا، صرف باپ وہ ہوتا ہے جس کی تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھ، مجھ سے بھی کئی زیادہ ترقی کی منزلوں کو طے کرے۔ باپ تو یہ چاہتا ہے۔ اب اگر باپ دیندار ہو، باپ مذہبی ہو، باپ اہل بیت کا چاہنے والا ہو، اہل بیت کے بتائے راستے پر چل رہا ہو، مگر نئی نسل، اولاد اگر ان چیزوں سے، ان سرمایوں سے محروم رہ گئی، تو باپ تو مالدار تھا دین کے اعتبار سے، اولاد فقیر اور غریب رہ جائے گی دین کے اعتبار سے۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے ہیں۔ اسی لیے اپنی دینداری کو، اپنے مذہبی ہونے کو، اپنی اس محبت اہل بیت کو منتقل کیا جائے نسل آئندہ میں، تربیت ایسی کی جائے کہ ہمارے بیٹے ہم سے زیادہ دیندار ہو، دین سے آشنا ہو، دین سے جڑے ہو۔ کل میں نے عرض کیا تھا جس طرح خداوند عالم نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا وقودها الناس والحجارہ، اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہم دیندار ہو گئے، دین کی دولت ہمارے دامن میں آ گئی، اب اس کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک کام ہے۔ آج ہم راہ راست پر ہیں، آج ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آج ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے ہیں، مگر کیا کوئی گارنٹی ہے کہ کل بھی ہم ثابت قدم رہیں گے؟ 1 سال بعد بھی ہم اسی طرح دیندار رہیں گے؟ مرتے دم تک یہ دینداری ہماری زندگی میں قائم رہے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی۔ ابھی عرض کر رہا ہوں کیوں نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت، خداوند عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی جو تقوی رکھنے کا حق ہے، اونچے لیول کا تقوی۔ اور اس کے بعد فرمایا اور یہ کوشش کرتے رہو ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کے اوپر۔ حالت اسلام میں، دینداری میں موت آئے تو خدا کی راہ میں، موت آئے تو اس حالت میں کہ ایمان سلامت ہو، دل سے اسلام رخصت نہ ہو گیا ہو، موت آئے تو دینداری کی حالت میں آئے۔ اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 4 قسمیں۔ ایک صلوات سے آپ مجھے سہارا دے، بآواز بلند صلوات۔ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پوری زندگی نیک راستے پر گزری اور زندگی کا انجام بھی نیک ہوا، یہ پہلی قسم۔ دوسرے افراد وہ ہیں کہ جن کی پوری زندگی برائیوں میں گزری، گناہوں میں گزری اور زندگی کا انجام بھی برا ہوا۔ پہلی قسم کے اعتبار سے انبیاء کو دیکھ لیجئے، ائمہ کو دیکھ لیجئے، نیک صحابہ کو دیکھ لیجئے، نیک افراد کو دیکھ لیجئے، پوری زندگی ایمان کی حالت میں عمل صالح کرتے ہوئے اہل بیت کی راہ میں، اہل بیت کے نقش قدم پر زندگی کا انجام بھی بہتر ہوا۔
موت بھی آئی راہ حق میں، میسم تمار زندگی بھر عشق علی میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے، موت بھی آئی تو علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے۔ سلمان فارسی پوری زندگی مولا کائنات کے ساتھ، آخری وقت میں بھی مولا نے کہا تھا سلمان آخری وقت میں آؤں گا اور تمہیں دفن کرنے کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ زندگی بھی اچھی، زندگی کا انجام بھی اچھا، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم لوگوں کی یہ ہے کہ زندگی بری، انجام بھی برا۔ یزید کو دیکھ لیجئے کیسے کیسے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، ہیں ایسے افراد، بری زندگی انجام بھی برا۔ چلیے 2 قسمیں تو ٹھیک، تیسری قسم یہ ہے کہ زندگی تو بری تھی، گمراہی میں تھے، راہ راست سے دور تھے، صراط مستقیم سے فاصلے پر تھے، مگر زندگی کا انجام بہت اچھا ہوا، انجام بہتر ہوا۔ پوری زندگی گناہوں میں گزری، غلط راستوں میں گزری، مگر آخر میں زندگی کا اینڈ جب آیا تب عاقبت بخیر ہو گئے، راہ راست پر ہدایت مل گئی، زندگی کا انجام اچھا ہوا۔ جنگ کے دوران کسی ایک جنگ میں ایک کافر کو ہدایت ملی، نور ایمان اس کے دل میں چمکا، آتا ہے رسول کے پاس، یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا، کلمہ پڑھا، اس وقت میدان جنگ میں مسلمان ہوا، سب سے پہلی میری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا جاؤ جہاد کرو راہ خدا میں، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ پوری زندگی کفر اور شرک میں گزری، زندگی کا آخری دن کیا اس نے نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا واجبات انجام دیے ہیں؟ دوسرے عبادات کیے ہیں؟ نہیں، مگر زندگی کا انجام اچھا ہوا۔ قرآن مجید نے بلکہ معصومین کی روایات نے، قرآن نے تو یہ کہا نا لا تموتن الا وانتم مسلمون، کوشش یہ کرو زندگی کا انجام بہتر ہو، کوشش یہ کرو ایمان پر ثابت قدم رہو، انجام آخر کا یہ بہتر ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، یہ دیکھا جاتا ہے زندگی کا خاتمہ کس حالت میں ہوا، زندگی کا انجام کس حالت پر ہوا، یہ دیکھا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اسی طرح ایک بادیہ نشین، ایک بدو عرب آتا ہے رسول خدا کی خدمت میں، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول نے دین کی تعلیم دی، کسی صحابی سے بھی کہہ دیا کچھ نہیں سکھا دو، سیکھ کے بس وہ جا رہا تھا، تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ اونٹ کا پیر ایک گڈھے میں پڑا اور وہ اونٹ سے گر گیا، سر ٹکراتا ہے ایک پتھر کے ساتھ، وہیں پر ہی وہ فوت ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اصحاب کو بھیجا جاؤ اسے اٹھا کر لے آؤ، ہم اس پر نماز بھی پڑھیں گے، اسے دفن بھی کریں گے۔ پوری زندگی اسلام سے دور تھے، زندگی کا انجام کتنا بہتر ہوا۔ تھے ایسے افراد کہ زندگی بری، انجام اچھا۔ فرعون کی زوجہ کے بارے میں گزشتہ عرض کر چکا ہوں گزشتہ مجلس میں، فرعون کے دربار میں تھی مگر انجام ان کی زندگی کا بہتر ہوا۔ فرعون کے وہ جادوگر جو جناب موسیٰ کے سامنے آئے تھے، زندگی تو بری تھی مگر انجام آخر میں وہ مؤمن بن گئے۔ کافی ایسے نمونے ہمیں ملتے ہیں کہ زندگی بری مگر انجام اچھا۔ لوگوں کی یہ تیسری قسم، اور اس قسم کے اندر سب سے بارز نمونہ اگر کسی کا ہے تو وہ جناب حر کا نمونہ ہے۔ پوری زندگی گزاری ہے عاشور سے پہلے تک عمر سعد کے لشکر میں، شامیوں کے لشکر میں، اس لشکر کے کمانڈر ہوا کرتے تھے حر، مگر کیا توفیق ملی ہے کہ زندگی کے آخری دن میں وہ توبہ کی کہ چوتھے امام فرماتے ہیں، دیکھیں ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں، معلوم نہیں رہتا توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، چاہے جتنے آنسو بہا لیے، چاہے جتنے تماچے منہ پہ مار لیے، مگر پتہ نہیں ہے ہماری توبہ قبول ہوئی
یا نہیں ہوئی، مگر چوتھے امام فرماتے اے حور لقد قبل اللہ توبتک، خدا نے تمہاری توبہ کو قبول کیا ہے۔ وہ حور، اور کیا وجہ تھی؟ حکمت بھی یہی تھی جو مصائب کی روایت میں بیان کیا جاتا ہے، دل کے ایک گوشے میں احترام سیدہ موجود تھا، تبھی تو میدان میں، جنگ کے میدان میں بی بی زہرا کا نام لے کر مولا حسین کو جواب نہیں دیتے ہیں۔ کاش ایسی توبہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، زندگی کا خاتمہ اس طرح سے بہتر ہو جائے، حر کی طرح۔ اور آخر میں جناب سیدہ کا تحفہ بھی پایا ہے حر نے۔ ایام فاطمیہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم بزرگ مرجع تقلید جاتے ہیں حر کی زیارت کے لیے، فرماتے ہیں اے حر آپ 1000 سپاہیوں کے کمانڈر تھے، میں بھی ہزاروں لوگوں کا مرجع تقلید ہوں۔ اے حر آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں وہ توفیق پائی کہ آپ عاقبت بخیر ہو گئے، آپ کی زندگی کا انجام بہت بہتر ہو گیا، مگر میں خود اپنی زندگی کے انجام کے لیے پریشان ہوں، میں بھی اس فکر میں ہوں کہ مرتے دم تک میں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا پاؤں گا یا نہیں۔ واقعاً انسان کو اپنی آخرت کی، اپنی زندگی کے آخری حصے کی فکر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی چوتھی قسم یہ ہے کہ زندگی تو نیک راستے پر، زندگی دینداری کے ساتھ، مگر زندگی انجام برا آ جائے، انجام خراب ہو جائے، زندگی کا اینڈ جب آئے وہاں پر انسان منحرف ہو جائے، بہت خطرناک مرحلہ ہے یہ۔ اسی لیے نمونے بھی فراوان ہیں، کئی ایک نمونے عرض کر سکتا ہوں صرف مختصر طور پر۔ طلحہ اور زبیر، ان کی تلوار نے کتنی رسول خدا کی مشکلوں کو آسان کیا تھا، کتنا رسول خدا کا ساتھ دیا تھا، رسول کی دعائیں لی تھی، سب کچھ تھا، یہاں تک کہ ملتا ہے مولا علی کے ساتھ حضرت زہرا کے جنازے میں افراد شامل تھے، اس حد تک اچھے راستے پر تھے، مگر زندگی کا انجام کیا ہوا؟ آخر میں اتنے اچھے کارنامے کے باوجود آخر میں انجام ان کا کیا ہوا؟ خود شمر، خدا لعنت کرے اس ملعون پر، خود شمر مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں مولا کے لشکر میں شامل تھا۔ مولا علی کے لشکر کا کوئی سپاہی راہ حق میں جنگ کرتا ہوا، جہاد کرتا ہوا سپاہی، مگر اس کی زندگی کا انجام کیا ہوا؟ قاتل حسین بن گیا۔ کیسے ایسے نمونے ہمارے سامنے تاریخ میں ملتے ہیں۔ فضیل بن عیاض کا شاگرد، طالب علم حاصل کرنے والا، اپنے استاد سے علم دین حاصل کرنے والا، ایسا ہوا کہ طبیعت خراب ہوئی، آخر میں اتنی حد تک طبیعت خراب ہوئی، سکرات کے عالم میں تھا، اس کے استاد فضیل بن عیاض آتے ہیں، دیکھا سکرات میں ہے، قرآن کھولا، سرحان یاسین کی شروعات کی، یہ آنکھیں کھولتا ہے، کفریہ الفاظ زبان سے ادا کر کے قرآن پہ ہاتھ مار کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انجام کتنا برا ہوا طالب علم کا۔ اسی طرح کئی ایک نمونے ہمیں ملتے۔ ثعلبہ ابن حاطب، رسول خدا کے صحابی، اچھا کتنے اچھے صحابی، ایک صلوات پڑھے، اس کی بات بھی میں بیان کرتا چلو، ایک صلوات بآواز بلند۔ یا ثعلبہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، رسول کے صحابی ہیں، اتنے نیک صحابی کہ مسجد کے بالکل پڑوس میں ہی رہا کرتے تھے،
تینوں ٹائم کی، بلکہ رسول خدا 5 ٹائم نماز پڑھاتے تھے نا، 5 ٹائم کی نماز رسول کے پیچھے صف اول پر بعد جماعت ادا کرتے تھے۔ اتنے نیک صحابے، ہمیشہ رسول کے ساتھ رہنے والے، یہاں تک کہ جب بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی رسول کی زبانی یہ سنا کرتے تھے۔ یہ منزل تھی، مگر نہایت فقیر تھے، غریب تھے، کاروبار اتنا نہیں تھا۔ رسول کے پاس آ کے دعا کراتے، یا رسول اللہ ذرا سا رزق کی دعا کر دیجئے، روزی کے دروازے کھل جائے۔ پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا اس کے جواب میں، کہا دعا تو میں کر دوں گا، دعا تو میں کر دوں گا، مگر قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، اگر مختصر مال تو اس کا شکر ادا کر رہا ہے تو یہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے کہ جس کے شکر بجا لانے کی طاقت تجھ میں نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام کو مال سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مال دنیا سے اسلام کو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر زیادہ مال خدا سے چاہے تو دل میں ظرفیت بھی زیادہ طلب کی جائے، ورنہ قرآن مجید میں مالداروں کا ذکر ہے، اچھے مالدار بھی اور برے مالدار بھی۔ اچھے مالدار میں جناب سلیمان، کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حکومت بھی تھی، اتنے مال و دولت سب کچھ ان کے پاس تھا، دین بھی تھا، دنیا بھی تھی، سب تھا، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ اور ایک دوسرے برے مالدار کا ذکر بھی ہے جسے کہتے ہیں قارون۔ ایسا مالدار تھا، اتنا تکبر تھا، اپنے مال کی نمائش لگایا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں کو جلانے کے لیے سب اپنا مال لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتا تھا۔ اتنا مال تھا کہ قرآن کہتا ہے اس کے خزانے کی چابیوں کو اونٹوں پر لاد کر جابجا کیا جاتا تھا، اتنا بڑا خزانہ۔ اچھے مالدار کا بھی قرآن میں ذکر ہے، برے مالدار کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے۔ خدا اگر کسی کو مال دے تو خدیجہ جیسا دل بھی دے، مال کو ہضم کرنے کی ظرفیت بھی دے، ورنہ صرف مال کا بڑھ جانا انسان کی آخرت کو تباہ کر سکتا ہے۔ ثعلبہ نے اصرار کیا، پیغمبر اسلام نے دعا کر دی، اب دعا کرنا تھا، دعا باب اجابت سے ٹکرائی، ثعلبہ کا کاروبار بڑھنے لگا، اس کے جانور بڑھنے لگے، اتنے زیادہ جانور ہو گئے کہ اب مدینے میں رہ نہ سکا، جاتا ہے مدینے سے باہر۔ پہلے تو عالم یہ تھا 5 ٹائم کی نماز رسول کے پیچھے اول وقت صف اول میں جماعت کے ساتھ، اب ہو گیا ہر جمعے دکھتا ہے بس۔ پھر تو نوبت یہ آ گئی سال میں 1-2 دفعہ بس، پھر اب تو آنا ہی بند کر دیا۔ رسول خدا نے پوچھا کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا مال اتنا بڑھ گیا ہے، سب چھوڑ کے آ نہیں سکتا ہوں۔ رسول خدا نے ایک مرتبہ جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی کہ جانوروں پر بھی زکوٰۃ دینا ہے، رسول خدا نے کسی کو بھیجا، جاؤ یہ آیت سناؤ اور اس کے مال سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ جب جاتا ہے رسول کا نمائندہ، جا کے پیغام سناتا ہے، ثعلبہ کا جواب سن لیجئے بس۔ ثعلبہ نے کہا ہم روزے تو رکھ لیں گے، نماز تو پڑھ لیں گے، اب مال بھی دینا ہے، ہمارا کمایا ہوا مال اس میں سے ایک حصہ دینا ہے، نہیں میں اس دستور کو نہیں مانتا۔ ثعلبہ کا جملہ، بھئی 2 باتیں ہیں، اگر نہیں دینا ہے تو انکار کر دیں کہ بھئی مجھے زکوٰۃ نہیں دینا ہے، یہ ایک بات ہوئی، میں زکوٰۃ کو اسلام میں مانتا ہی نہیں، زکوٰۃ کے حکم پر ایمان ہی نہیں رکھتا، یہ دوسری بات ہوئی۔ کسی واجب کو ادا نہ کرنا گناہ ہے، مگر کسی واجب کا انکار کر دینا کہ یہ جزء دین نہیں ہے، یہ انسان کو کفر کی منزل میں لے جاتا ہے۔ اور اسی حالت میں دنیا سے گیا، کفر کے حالت میں، دین خدا کے ایک حکم کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے گیا۔ صحابی رسول تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ اسی طرح
زندگی اچھی مگر انجام برا، اتنا خطرناک مرحلہ ہے۔ معصومین نے دعا تعلیم کی ہے، ہمیشہ یہ دعائیں کرتے رہو۔ میں عربی میں دعا پڑھتا ہوں مگر اس کا ترجمہ ہی آپ مانگا کرے، یہی طلب کیا کرے، کافی ہے۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا ہمارے کام کے انجام کو بہتر بنا۔ جو بھی کام ہو ہر کام کا انجام بہتر ہو، اور آخر میں جب ہماری زندگی پوری ہو تو اس کا انجام بھی بخیر ہو۔ یہ دعا معصومین نے تعلیم فرمائی۔ بارہا زیارت عاشوراء میں پڑھا کرتے ہیں، اللہم اجعل محیائے محیا محمد و آل محمد، خدایا محمد اور آل محمد جیسی زندگی عطا کر، ان کے جیسی موت ہمیں نصیب فرما۔ اور خاص طور پر آخری زمانے میں، کہ زمانہ وہ ہے آخری زمانہ کہ انسان صبح گھر سے نکلے گا تو ایمان کے ساتھ، واپس لوٹے گا تو ایمان سے دل خالی ہوگا۔ آخری زمانے میں ایمان کو سنبھال کے رکھنا بالکل اسی طرح ہوگا جیسے آگ کا انگارہ کوئی اپنی ہتھیلی پر اٹھائے رکھے۔ یوں ہی نہیں ہے کہ دعائے غریق مولا نے تعلیم فرمائی، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، خدایا ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اب بس اسے بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، ہم کیا کریں کہ ہماری زندگی کا انجام بہتر ہو؟ زندگی میں ہم کیا کوششیں کریں کہ ہمارا انجام جب موت آئے تو اچھی حالت میں ہمیں موت آئے۔ تھے ایسے افراد فرش عزا پر جنہیں موت آئی، خود میں نے دیکھا ہے، اس عالم کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہوں، آیت اللہ علی پناہ اشتہاردی مدرسہ فیضیہ میں مغرب کی نماز پڑھائی، مصلی پر داعی اجل کو لبیک کہا، نماز عشاء نہیں پڑھ پائے، مصلی پر موت آئے۔ موت تو آنی ہے مگر اچھی حالت میں آئے۔ تھے اپنے بزرگ علماء، مجلس پڑھ کے اشرا پڑھ کے ممبر سے اترے اور خدا کی بارگاہ میں چلے گئے، اچھی حالت میں موت آئے۔ ہم کیا کریں ہماری زندگی بہتر تمام ہو؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر علیہ السلام، اپنے چاہنے والے کے خط کے جواب میں یہ حدیث تحریر فرماتے ہیں۔ مولا نے لکھا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کا اینڈ اچھا ہو، انجام بہتر ہو، تو یہ 3 کام کر لو۔ سب سے پہلا، اللہ کی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کرنا چھوڑ دو۔ خدا نے یہ نعمتیں دی ہیں تاکہ ہم اس نعمتوں کے ذریعے خدا سے قریب ہوتے جائے، نہیں کہ خدا سے دور ہوتے جائے۔ خدا نے یہ نعمتیں دی ہیں تاکہ اللہ کی راہ پر، اللہ کے دین پر چل سکے، اپنی زندگی کو حیات طیبہ بنا سکے، اس لیے نہیں کہ گناہوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو شیطان کا آلہ کار بنا لے۔ اللہ کی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کرنا چھوڑ دو۔ دوسرا، مولا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کا انجام بہتر ہو تو جب بھی گناہ کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ خدا ہمیں ہمارے گناہ کی سزا نہیں دے رہا ہے، یہ مہلت کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر توبہ کر لو۔ مغرور نہ ہو، غرور میں مبتلا نہ ہو کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے افراد کو، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ٹوکا گیا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ یا یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا خدا تم سے غافل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ مہلت دیتا ہے خدا۔
مولا فرماتا ہے خدا جب مہلت دے تو مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، مہلت پہ مغرور نہ ہو جاؤ۔ اگر فائدہ اٹھا کے توبہ کر لیا خدا تمہاری زندگی کا انجام بہتر کرے گا۔ اور تیسرا کام چھٹے امام نے فرمایا زندگی کا انجام بہتر چاہتے ہو تو جس کے دل میں ہماری محبت ہے اس کا احترام کرنا۔ اگر فقیر کی مدد کرنا ہے، اگر فقیر ہمارا چاہنے والا ہے اس کی زیادہ مدد کرنا ہماری محبت کے احترام سے۔ اپنے مومن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ جس مولا کی محبت میں دل میں لیے ہوں وہی مولا کی محبت اس کے دل میں ہے۔ جس حسین کا عزادار میں ہوں اسی حسین کا عزادار یہ ہے۔ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ ہماری محبت کے خاطر اچھا سلوک کرو گے خدا تمہاری زندگی کا انجام بہتر کرے گا۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 بزرگ علماء کو مشہد میں دیکھا، امام رضا، امام غریب الغربا علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ مولا کے حرم میں نے بزرگ علماء کو دیکھا۔ ہر عالم کے پاس جا کے میں نے سوال کیا، مولا بہت بڑے دربار میں ہم اور آپ اس وقت موجود، 8ویں امام کا واسطہ دے کر سب سے زیادہ اہم دعا جو ہم مانگ سکتے ہیں وہ کیا؟ تینوں سے الگ الگ میں نے پوچھا تھا مگر تینوں کا جواب ایک ہی تھا کہ خدایا ہماری زندگی کے انجام کو بہتر بنا۔ اس زندگی میں ہم دیندار تو ہیں، زندگی میں تو ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، مرتے دم تک یہ محبت ہمارے دلوں میں باقی رہے، مرتے دم تک راہ اہل بیت پر قائم رہے۔ یہ ہے حیات طیبہ۔ حیات طیبہ حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، اسے بچائے رکھنا، اسے باقی رکھنا یہ بہتر ہے۔ ورنہ غدیر کے میدان میں تو سب نے سن لیا تھا علی کے مولا ہونے کا اعلان، باقی کتنے رہے اس اعلان پر؟ اس ولایت کے اوپر سیدہ کا رونا تو یہی تھا، بی بی گریہ اسی لیے تو کر رہی تھی، بی بی کے گریے کا ایک سبب یہ بھی تو تھا کہ لوگ علی سے منہ پھیر کر کہاں جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو کس درجہ، کس نہایت پستی کی جانب جا رہے ہیں، بی بی یہ دیکھ کر گریہ کر رہی تھی۔ بی بی کے گریے کا سبب، بی بی کے رونے کی وجہ یہی تھی، سب سے اہم وجہ۔ دوسرے بھی غم تھے بی بی کے دل میں، باپ سے جدائی تھی، اپنے پہلو شکستہ ہونے کا غم تھا، محسن کی شہادت تھی، مگر مولا علی جب گھر میں تشریف لائے بی بی سے گفتگو کر رہے تھے، بی بی نے پوچھا اے علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ مولا فرماتے ہیں ہاں بنت رسول آپ نے صحیح سنا ہے، اب تو زمانہ یہ آ گیا ہے علی سلام کرتے ہیں جواب نہیں ملتا۔ امت کی اس گمراہی پر بی بی رو رہی تھی، بی بی کا گریہ اس بات پر تھا جب لوگوں نے آ کے شکایت کی ہے اے ابوالحسن فاطمہ سے کہو یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے۔ بی بی دن میں باہر جا کے گریہ کرتی تھی، رات میں اپنے گھر میں گریہ کرتی تھی۔ باہر جا کے جنت البقیع میں محمود بن لبید نے دیکھا بی بی جنت البقیع میں گریہ کر رہی ہے، جاتی ہے بی بی کے پاس، جاتا ہے جا کے سوال کرتا ہے بی بی کیوں رو رہی ہیں؟ کہ علی کی مظلومیت پہ رو رہی ہوں، علی کی مظلومیت پہ رو رہی ہوں۔ علی ذات سے لوگوں نے منہ پھیر لیا ہے، فاطمہ کا رونا اس بات پر ہے۔ بی بی علی کی امامت پر کیا کوئی دلیل ہے؟ بی بی کہتی ہیں ہاں، غدیر سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا لوگوں نے غدیر جیسے واقعے کو بھلا دیا؟ بی بی رویا کرتی تھی، بی بی گریہ کیا کرتی تھی۔
امت نے اس طرح سے علی سے منہ پھیرا کہ فاطمہ نے دعا کر لی تھی اللہم عجل وفریات، خدایا اب علی سے منہ پھیر لیا گیا، یہ بات فاطمہ سے دیکھی نہیں جاتی، فاطمہ سے برداشت نہیں ہوتی، خدایا اب فاطمہ کو اٹھا لے، اب فاطمہ کو موت دے دے۔ عزادارو، بی بی زہرا رسول کی یادگار دختر، اگر رسول نے یہ حکم دیا ہوتا ہے مسلمانوں فاطمہ پہ ظلم ڈھانا، تب بھی اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا تھا، مگر رسول نے تو فاطمہ کی مدد کے لیے کہا تھا، فاطمہ کی فضیلت کو اجاگر کیا تھا۔ ایک روز رسول خدا، بس عزیزو بات یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، رسول خدا نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں بلال کا، بلال آ جائیں، اذان کہیں ہم نماز پڑھیں گے۔ بلال کو آنے میں تاخیر ہوئی، پوچھا بلال آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں وقت پر گھر سے نکلا تھا، بی بی زہرا کے قریب سے گزرا، بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اجازت لے کر میں صحن خانہ میں گیا، کیا دیکھا حسن رو رہے ہیں، فاطمہ چکی چلا رہی ہے۔ میں نے کہا بی بی دو کام آپ کے سامنے ہیں، ایک کام میں کیے دیتا ہوں۔ بی بی نے کہا حسن کو میں بہلا لیتی ہوں، تم چکی چلاؤ۔ میں فاطمہ کی مدد کے لیے رک گیا تھا، یا رسول اللہ مجھے تاخیر ہو گئی۔ رسول نے اور کچھ نہیں کہا، رسول نے دعائیں دی ہے، رحمتہا رحمک اللہ، تو نے فاطمہ پر رحم کیا، خدا تجھ پر رحمت نازل کریں۔ عزادارو، بھرے مجمع میں بلال کو ایسی دعا دینے کی وجہ کیا تھی؟ رسول کہنا چاہتے تھے میرے بعد میری بیٹی پر رحم کھانا، اس کی مدد کرنا، اس کے بچوں پر رحم کھانا، ایسا نہ ہو میری فاطمہ میرے بعد روئے۔ مگر عزیزو کیا دیکھا گیا؟ رسول کے بعد فاطمہ مرثیہ پڑھتی ہے، سبت علیہ مصائب لو انہا، بس ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، مجلس ختم ہو جائے، جب یاد آئے تو رو لیجئے گا۔ قیامت کے مصائب ہے فاطمہ کے، جسے نہ بیان کیے جا سکتے ہیں، صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ فاطمہ جب اپنے حق کے لیے گئی ہے، خطبہ دیا ہے، جب جا رہی تھی اس نے تیزی کے ساتھ جا رہی تھی، امید کے ساتھ جا رہی تھی، بیویوں کے ساتھ گھیرے میں ہو کر جا رہی تھی، خطبہ دے کر اپنا مطالبہ پیش کر کے جب واپس آئی ہے، مایوسی کے ساتھ صحن خانہ میں بیٹھ گئی تھی۔ علی نے پوچھا اے فاطمہ کیا ہوا؟ کیا آپ کا حق نہیں ملا؟ فاطمہ کہتی ہے اے علی کاش ایسا ہوتا کہ صرف حق نہ ملتا، حق تو نہیں ملا، مجھے بھری مسجد میں جھٹلایا گیا، مجھے کہا گیا فاطمہ تمہاری بات قبول نہیں ہے، رسول جسے صدیقہ کہے۔ آئے کیا گزری ہوگی فاطمہ کے دل پر کہ بھرے بات مسجد میں مجمع کے درمیان فاطمہ کو جھٹلایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ہماری زندگی کو حیات طیبہ قرار دے، خدایا اہل بیت کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں باقی رکھ، پروردگارہ آخری دم تک اہل بیت کے دین پر، اہل بیت کے بتائے راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھ، پروردگارہ تمام مؤمنین مؤمنات جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، خدایا دنیا میں اہل بیت کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے آبان و انصار میں فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔